اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت مولا حسین کے بعد بیمار کربلا سید سجاد کی امامت کا عرصہ شروع ہو چکا تھا۔ یہ امامت کا دور بڑا سخت دور تھا۔ یزید لعین سے لے کر ولید بن عبد الملک جیسے ظالموں، سفاکوں اور درندوں کی وجہ سے جناب سجاد کی زندگی کے تمام ایام مصائب میں گزرے۔ یہ دور سب سے کٹھن اور دشوار تھا کیونکہ اس میں مصائب ہی مصائب تھے۔ بنی امیہ کی طرف سے سخت مصائب اٹھائے گئے۔ سانحہ کربلا میں آپ پر ظلم و ستم کی آندیاں چلی۔ کربلا میں اپنے بابا سید الشہداء سمیت 72 لاشیں سرزمین کربلا کی گرم ریت پر پڑے دیکھے، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک یزید کے ہاتھوں ستم اٹھائے، اور وہ دنیا کا کون سا ستم باقی تھا کہ جو بیماری کربلا پر نہ ٹوٹا ہو۔ کوئی ایسا صدمہ نہیں جو عابد بیمار نے نہ دیکھا ہو۔ اپنی پھپھیوں، بہنوں اور اہل حرم کے ساتھ اسیر ہوئے توق و زنجیر میں کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جایا گیا، اور انہی مصائب توق و زنجیر کے باوجود کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں میں خطبہ دیا اور اپنے بابا کے نام کو زندہ رکھا اور یزید کو ذلیل کر دیا۔ ابھی یہ مصائب گزرے ہی تھے کہ زندان میں ہزاروں مصیبتوں کو برداشت کیا، اور بالآخر جب رہائی ملی اور مدینہ واپس گئے تو ہائے حسین کرتے رہے۔ کربلا کے مصائب و آلام کو یاد کر کے خون کے آنسو بہاتے رہے، اور آپ کی آنکھیں یاد کربلا میں ہمیشہ برستی رہیں۔ اور جب بھی جناب سجاد کے سامنے پانی لایا جاتا تو آپ گریا کرتے، اور جب جناب سجاد سجدے کی حالت میں گریا کر رہے تھے تو آپ کے غلام نے آپ کو پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے دیکھا تو بارگاہ امامت میں کہنے لگا، اے فرزند رسول، کیا آپ کے غم کے ختم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ آپ کب تک یوں گریا کرتے رہیں گے؟ جناب سجاد نے فرمایا، افسوس ہے تم پر، یعقوب نبی کے 12 بیٹے تھے، ان میں سے ایک یوسف آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا۔ آپ نے یوسف کی جدائی میں اتنا گریا کیا تھا کہ قرآن اس طرح کہتا ہے، ہائے افسوس یوسف پر، اور اس قدر روئے کہ اور یعقوب نبی کی آنکھیں غم کی وجہ سے سفید ہو گئیں۔ اے بندہ خدا، میں نے تو اپنے بابا کے یاروں انصار اور اصحاب کے سر کٹتے ہوئے قریب سے دیکھے ہیں، میں نے تو ظلم نزدیک سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں کس طرح گریہ نہ کروں۔ واقعہ کربلا کے بعد جناب سجاد اس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ جس میں لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف بالکل نظر نہیں آتا تھا، اور اقتدار کی کشمکش تھی۔ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے تھے، دولت کی ہوس تھی، عجیب افراتفری کا ماحول بن چکا تھا۔ عام لوگ بے بسی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹک رہے تھے، اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ چکا تھا کہ جس کا قرآن و سنت اور اسلامی اقتدار سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ لیکن اہل حجاز کے نزدیک جناب سجاد کی عزت و منزلت اور روحانی عظمت بہت زیادہ تھی، لیکن بنی امیہ کے غاصب حکمرانوں کو آپ کا یہ مقام و مرتبہ ایک آنکھ بھی نہ باتا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ ولید بن عبد المالک نے اس چراغ کو بجھا دیا، جناب سجاد کو زہر دے دیا گیا، اور یہ زہر اتنا سخت تھا کہ آپ تڑپ تڑپ کر شہید ہو گئے۔ اور جب امام محمد باقر اپنے بابا جناب سجاد کو غسل دے رہے تھے تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آپ کے اصحاب نے آپ کو حوصلہ دیا اور اس طرح گریہ کرنے کا سبب پوچھا، بس یہ سننا تھا۔ آپ نے فرمایا، مجھے امام کے گلے پر زنجیروں اور توقوں کے نشانات دیکھ کر اسیری کے وہ مصائب یاد آتے ہیں۔ اور واقعہ کربلا کے بعد جناب سجاد جو بیمار تھے، آپ کو اس طرح ناکے پر بٹھایا گیا کہ زیارت ناحیہ کے جملے ہیں کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی گئیں، اونٹ پر بٹھا کر دونوں پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے نیچے سے آپس میں باندھ دیا گیا،
اور افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماؤں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو۔ جب تھا ارے اس وقت پھوپھی بہنوں سے اشکوں کو چھپانا، سجاد سے پوچھو۔ آخری شعر، آخری مصیبت۔ ارے سر باپ کا، سر باپ کا گودی میں لیے مر گئی بچی، ارے غش کر گئی بچی، ارے منہ باپ کے، ارے منہ باپ کے منہ پر سے سکینہ کا ہٹانا،